تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی توحید ہے، بھی شرک ہے۔ اکثر لوگ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، خواجہ کے پاس گئے بچہ مانگ لیے، بھی ہو گیا، کہیں اور گئے بچہ مانگ لیے، کہیں اور گئے بارش مانگے، کہیں اور گئے بیماری کی شفا، کہیں اور کالا دھاگا پاؤں میں بندھے، گلے میں تعویذ لٹکا لیے، یہ سب بھی ہے۔ بھی کا مطلب شرک، اور ہی جو ہے وہ توحید ہے۔ مانگے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا؟ اکیلا ہو، آپ بولیں گے نہیں جی نارتھ میں اکلا ہے، ساؤتھ میں اکلا ہے، بولے تو لڑائی ہوتی اس سے۔ اس کے بعد وہ نربھر ہے، کسی پر نربھر نہیں ہے، الصمد ہونا چاہیے، احد ہونا چاہیے، صمد ہونا چاہیے، لم یلد، اس کی کوئی ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، پیارے نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت ماں مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس نے اپنا تعارف خود کروا دیا قرآن مجید میں، اپنے کلام الہی میں کہا کہ دا کلیئر کنسپٹ آف اللہ کا کلیئر تصور کیا ہے، اس مختصر صورت میں بتا دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب ہو، یہ اسلام کا یونیک عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے، جین کا، بدھ کا، ہمارے ملک میں ہندوؤں کا، برہمنوں کا عقیدہ الگ ہے، لیکن اسلام کے عقیدے کے بارے میں یہ اللہ نے خود فرمایا کہ اے ہمارے نبی لوگوں کو بتا دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الہ، عبادت کے لائق، حاجت روا، موت اور زندگی کا مالک، رزق رساں، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مطلب وہ کسی پر نربھر نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے نہیں جی میں بھی کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوں۔ اچھا، کھانا نہ دیں آپ کو 2 دن 3 دن، اس کے بعد بات کرنے نہیں آتا، کو چلنے نہیں آتا، ٹانگیں کانپ رہی، کیا بھائی؟ کھانے پر نربھر ہیں آپ، پانی پر نربھر ہیں آپ، نیند پر نربھر ہیں آپ، آکسیجن پر نربھر ہیں آپ، اور ذرا بی پی ہائی لیول لو لیول ہوا تو اس پر نربھر ہیں آپ، بچوں پر نربھر، بیوی پر نربھر، لائٹ پر نربھر، رات کے اندھیرے کے اندر ہم کیا ہیں، سب کچھ دکھ نہیں رہا ہے، کیوں نہیں؟ لائٹ پر نربھر ہیں آپ۔ جو انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عیسائی بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں یمشوا پترا، نام رکھ دیے،
शिव की पुत्र आदि शिवायांगी आदामा। देखिए एक कमज़ोरी की अलामत है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी शख्सियत को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कमज़ोर हो गया। बीवी की ज़रूरत पड़ गई, कमज़ोर हो गया। औलाद की ज़रूरत पड़ गई, कमज़ोर हो गया। खाने की ज़रूरत पड़ी, कमज़ोर हो गया। वो कमज़ोर नहीं है, वो अकेला खालिक है। उससे हटकर जितनी चीज़ें वो सब मखलूक है। मखलूक का दूसरा नाम है कमज़ोरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लह, लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद, उसके कोई माँ बाप भी नहीं, उसको कोई पैदा नहीं किए। इट इज़ द क्लियर कंसेप्ट ऑफ लॉर्ड और गॉड, वॉट एवर इट मे बी। खुदा का क्लियर तस्वूर है और खुदा ऐसा ही होना चाहिए जिसके सामने आप अपना सर झुकाएं, जिसके सामने हाजत रवाई और मिन्नतें करें, मांगे, वो ऐसा ही होना चाहिए। कैसे होना? अकेला हो। आप बोलेंगे नहीं जी नॉर्थ में अकेला है, साउथ में अकेला है, बोले तो लड़ाई होती उससे। उसके बाद वो निर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं है। असमद होना चाहिए, अहद होना चाहिए, समद होना चाहिए। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। वलम यूलद, उसके कोई माँ बाप नहीं होना चाहिए, उसका कोई परिवार या वंश ना हो। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा इक्वल स्टेटस, इक्वल रैंक, इक्वल पावर वाला भी कोई नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हर नमाज में जो हम सूरा पढ़ते हैं वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब क्या है? अरबी ज़बान जान, इय्याका जो है हस्र है, ये जो है ज़मीर मुनफसिल फॉर हस्र के लिए आती है। हस्र का मतलब उसमें मखसूस कर दिया। इय्याका, तेरी ही इबादत करते हैं। ही तौहीद है, भी शिर्क है। अक्सर लोग तेरी भी इबादत करते हैं। ख्वाजा के पास गए, बच्चा मांग लिए, भी हो गया। कहीं और गए, बच्चा मांग लिए, कहीं और गए, बारिश मांगे, कहीं और गए, बीमारी की शिफा, कहीं और काला धागा पाँव में बंधे, गले में तावीज़ लटका लिए। ये सब भी है। भी का मतलब शिर्क, और ही जो है वो तौहीद है। तो अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट है, और अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट जिस सूरे में है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको एक मरतबा पढ़ ले तो 10 पारे पढ़ने का सवाब दे। तुम बोले अल्लाह ताला 10 पारे, पाव कुरान 1/3 पढ़ने का, 10 पारे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। इस नियत से पढ़े कि इसमें अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट, जिन आयतों में कुरान की अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट है उनका पावर बढ़ जाता है। आयतुल कुर्सी है, शैतान घबराता उससे। जितने लोग जो शैतान भूत वगैरह छुड़ाते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, फिर क्या क्या के गद्दल करते हैं, मारा खाती जो होता है, वो आयतुल कुर्सी को छोड़ के कोई चीज़ नहीं पढ़ते। आयतुल कुर्सी जो है सबसे बड़ा हथियार है शैतान को भगाने का, भूत को भगाने का। उसमें पावर कहाँ से आया? इसलिए कि उसमें अल्लाह का क्लियर कंसेप्ट आया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम। नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ऐसी शख्सियत, ऐसी ज़ात ही खुदा और अल्लाह भगवान ईश्वर हो सकता है। अब पता नहीं कितने लोगों ने इतने औरतों को बिठाया, कहा कि भाई ये सब वो है। ये कंसेप्ट क्लियर ही पूरी दुनिया को डरा रहा है। अगर ये गालिब आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे कारोबार और तिजारत, दुकान, मंडियां जो चली हुई हैं, हुंडी की जो, कुछ नहीं है। उस कायनात में तमाम पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक सिर्फ उसी के गुण गाती है और किसी के नहीं गुण गाती। लखों का रंग मितला महदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने जो रास्ता दिया वो कामयाबी का रास्ता है। देखिए आज 7 तारीख़ है शाबान की। शाबान जो ही आता है तो एक तरह से इनडायरेक्ट रमज़ान मुबारक का एक तस्वुर आ जाता है। एक तरह से ये शाबान सीढ़ी है रमज़ान में दाखिल होने की। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मिले। बाय ऑल मीन्स रमज़ान मुबारक के खैरात व बरक़ात, रहमतें, रोज़े, क़ियामुल लैल, तिलावत कुरान, वो तमाम बरक़ात मिले। रमज़ान मुबारक में एक रात है जिसके बारे में कहा कि साहब खैरुन मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीने से बेहतर है। वो अगर मिल गई तो 84 ईयर्स एंड 3 मंथ्स इबादत करे जैसा हो जाता।
دعا کریں کہ وہ رمضان المبارک کی مقدس بابرکت رات ہمیں ملے اور رمضان کا مہینہ ملے۔ تو شعبان کے مہینے کے تعلق سے بس اتنا ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے۔ ایک طرح سے یہ ون کائنڈ آف ریہرسل، ایک طرح سے مشق کرتے تھے کہ بھئی اتنے دن ہم کھاتے پیتے رہے، چلو کچھ روزہ رہیں گے، کیونکہ اب چند دن کے بعد رمضان میں روزہ مسلسل رکھنا ہے ایک مہینہ، تو اس لیے روزے آپ اکثر نفل روزے زیادہ رکھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بس اس کے بعد میں ایک مبارک سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے سامنے، قرآن مجید کی سوروں کا تعارف، ایک انٹروڈکشن یا ایک طرح سے سمری یا ایک کنٹینٹ کیا ہے اس کا۔ تو آج میں سورۃ النساء، ایک سورہ ہے، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورۃ النساء۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اس میں صرف یہ ایک ہی ایسا سورہ ہے جس میں عورتوں کا نام رکھا گیا۔ النساء کے معنی خواتین، the ladies، the surah which is described by the ladies matters۔ عورتوں سے متعلق جتنے مضامین ہیں وہ سب یہ سورہ کے اندر آ گئے ہیں تقریباً۔ تو وہ پورا میں پڑھا، بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، تو کیا کرنا ہے اس کو، یہ ایک ہفتہ ٹائم ہے میرے پاس گئے جمعہ سے اس جمعہ تک، تو میں اس کو لکھ کر لایا۔ اب وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو پڑھوں گا تو اس کے بعد میں آپ چاہے تو قرآن مجید کی اس سورہ کو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے صاحب، اب اسی میں میرے 15 منٹ نکل جائیں گے۔ اب قرآن حکیم کی ترتیب اور جمع کے اعتبار سے چوتھی سورہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ 1.5 پارے پر مشتمل یہ سورت بڑے اہم معتقدات، نازک مسائل اور مباحث اور ضروری احکام و ارکان کو سمیٹے ہوئی ہے۔ جمعہ اور خطبہ اور عیدین اور دیگر اہم مواقع اور خطبہ نکاح کا اہم ترین جز ہے۔ خطبہ نکاح میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے نا، کون سی جو میں پڑھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یہی سے سورہ شروع ہوتی ہے، تو یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں یتیموں کی کفالت، یتیموں کی نگرانی اور ان کی تربیت اور پرورش، یتیموں کی کفالت، ان کے مالوں کی حفاظت اور یتیم لڑکیوں کی شادی بیاہ کے احکام، فرائض و میراث۔ فرائض و میراث کا مطلب جو ہے، وہ ایک آدمی گزر جاتا، مر جاتا، تو اس کا جو ترکہ ہے نا، مطلب ہے کہ اس کی مال جائیداد، گھر پلاٹ کھیت پیسہ جو کچھ بھی ہے اس کو ترکہ بولتے ہیں۔ ترکہ عربک معنی چھوڑ جانا، پیچھے جو چھوڑی، وہ کسے کتنا دینا، بیٹے کتنا، بیٹی کتنا، اور اس کے بعد میں اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں رشتہ دار، بھائی کو بہنوں کو جو بھی، تو وہ تمام مسائل اس کے اندر ہے۔ فرائض و میراث کی تقسیم، زنا کی خباثت اور ابتدائی دور کی اس کی سزا، توبہ کے مسائل، قبولیت توبہ کا وقت اور توبہ کے دروازے بند ہو جانے کا تذکرہ، مہر کی اہمیت و ضرورت۔ شادی میں مہر دیے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مہر معاف کر لیتے ہیں لوگ، ہر چیز نقد ہے، مہر ایک ہی معاف ہو رہی ہے، اور مرنے کے بعد میں مہر معاف کرو، مہر معاف کرو، بلکہ وہ روتے بڑھو لیتے بیٹی ہے، اے چل مہر معاف کر، کیا ہے یہ طریقہ؟ میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت کا شوہر گزر گیا، اس کو نہرانے نکالیں، وہ عورت کو اٹھا لے کر 1 روپیہ ڈالے اسے، وہ روپیہ انہیں منہ میں لے کو وہ پانی میں آنکھ دھونے سے جو پانی، وہ پانی تھوک کو چھوڑنا، کہ تو مہر معاف کریں گے۔ تو کہاں سے لوگ لاتے ہیں یہ سب ڈرامے، ہر چیز نقد لے رہے ہیں آپ لڑکی سے، ہر چیز نقد لے رہے ہیں، بلکہ شادی سے پہلے ہی لے رہے ہیں۔ شادی اب 8 دن بچی بھئی لاکھ لگا چھوڑ دے، وہ سب صوفہ سیٹ، پلنگ، بیروا، کیا کیا چیزیں، وہ ان سے جبکہ حرام ہے، وہ نہیں لینا چاہیے، لیکن لے رہے ہیں، اور آپ دینا جو فرض ہے اس کو نہیں دیتے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ نساء فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنے عورتوں کو مہر خوش دلی سے دو، خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ مہر البضع، یہ جو حرام تھی عورت، وہ آپ کے لیے حلال ہونے کی ایک طرح کی قیمت ہے، تو وہاں بھی کٹوتی، زندگی بھر ایسا رہنے کا، کون دیا کون لیا، مرتے ٹائم میں معاف کرا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانے اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہرحال مہر کی اہمیت و ضرورت، اس کی کمیت و کیفیت، کتنا دینا، کیسا دینا، اور کن کن لوگوں سے شادی کرنا، کن کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، وہ بھی اس میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم خالاتکم عماتکم، یہ 5واں جو پارہ ہے وہاں یہ سورہ نساء میں بتایا کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد
اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ صاحب کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کتاب و سنت کی بالادستی، ہجرت کے احکام و مسائل و اصول، جہاد کی ضرورت و مقصد و طہارت کے احکام، غسل اور وضو کا بدل، تیمم کا جو ذکر ہے کہ ایسا وہ بھی اسی سورہ نساء کے اندر ہی ہے۔ نماز کی برکات اور اس کی طاقت، میدان جنگ میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو کس طرح نماز پڑھنا، صلاۃ الخوف، سرگوشی کے آداب۔ سرگوشی بولے تو بعض لوگ میٹنگ کرتے رہتے اس میں ایک میں کیا کان بولتے ہیں، وہ تصویر ان سے دیکھتے کیا بولے ہیں کیا بولے۔ یہ تمام چیزوں کے آداب بتائے گئے کہ جہاں مل بیٹھے وہاں سرگوشی نہ کریں۔ شرک کی تباہ کاری، مشرک کی حرما نصیبی، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، ایک سے اگر زائد بیویاں ہیں، ایک یا دو یا تین یا چار، تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اگر نہیں عدل و انصاف کر سکتے تو نہیں کرنا ہے، کرنے کی ضرورت نہیں۔ حق بات چاہے کسی کے بھی خلاف ہو، حق بات بولنا چاہیے، چاہے وہ کڑوی ہو، چاہے کسی کو بری لگے نہ لگے۔ نفاق کی مذمت اور منافق کے بارے میں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و ممات کے بارے میں بہت تفصیل اس سورہ میں آئی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں اتر کر آئیں۔ قرآن مجید کا اعجاز و اعزاز کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ مال وراثت کے مستحقین کی فہرست اور ان کے مقرر اور متعین حصوں کی تفصیل صرف 2 آیتوں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اہل علم کو سینکڑوں صفحات کی تشریح و تفسیر کے بعد ان کی تفصیل پھر بھی کم رہ جاتی ہے۔ مستحقین کے حقوق بیان کرنے کے بعد فرمان الہی ہے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ 2 قیود ہیں، ان کی پابندی اور اطاعت کامیابی اور حصول جنت کی ضمانت ہے، اس کی نافرمانی ذلت و رسوائی کی موجب ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ اس سورہ کا نام سورۃ النساء یعنی عورتوں کی صورت یا وہ صورت جس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں رکھا گیا۔ یہ بلا شبہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ نزول قرآن کے دور میں کسی بھی تہذیب، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک نے عورت کو اس کا حق دلانے کا اتنا معیار بلند نہیں کیا جتنا کہ اسلام نے کیا۔ اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کا نام بلند نہیں کیا اور نہ ان کے ناموں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے عنوان بنایا۔ یہ تو مذہب اسلام کا خصوصی انعام ہے کہ اس نے معاشرے میں عورت کے مقام و مرتبے کو متعین کیا اور اسے ان کے حقوق دے کر باعزت و باعظمت اور با احترام۔ تبھی تو مورخ نے ایسی سچی حقیقت بیان کی۔ ایک مورخ لکھتا ہے عورت ایک نئی مخلوق کا نام ہے، ایک بہت بڑا مورخ لکھتا ہے عورت ایک نئی مخلوق کا نام ہے جو اسلام کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو ایک استعمال کی جانے والی ایک خوفناک، ایک نفرت کی ایک مخلوق سمجھی جاتی، چاہے وہ روم ہو یا یونان ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے ہندوستان ہو، یہاں خود حالت کیا تھی۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، عزت دی اور اس کو مساوات دیا۔ عورت تاریخ کے ہر دور میں دنیا کے ہر ملک میں مظلوم رہی ہے اور اس کی داستانیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں سر اٹھا سکتی ہے آج اسلام کی وجہ سے، اور اس زمانے میں نہ سر اٹھا سکتی تھی نہ بات کر سکتی تھی۔ اس کی شخصیت جانور کی سے بھی گئے گزری تھی۔ اسلام آیا تو اس کو چشم کرم سے دنیا کی ہر مخلوق کو اس کے حقوق ملے۔ عورت کیسے محروم رہتی؟ پہلے ہی وحی کے بعد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اشرف الانبیاء کی ایسی ہمت بدھائی کہ دنیا کارزار میں مرد کی کامیابی کے لیے عورت کا سہارا بن گئی۔ گھر میں جس کی آواز نہیں نکلتی تھی وہ مسجد میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی بلند آواز میں بحث و مباحثہ کر رہی ہے کہ 7 آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ یہ اشارہ ہے سورہ مجادلہ بول کے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ المجادلہ۔ اس سورہ کا معنی کیا ہوا؟ بحث و تکرار کرتی ہوئی عورت۔ کیا ہوا؟ عرب میں ایک دستور تھا، مرد کسی اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا بولے تو یہ آج سے تو میری ماں جا کر وہ چھوڑ دیتا تھا، انت علی کظہر امی، تیری پیٹھ آج میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہو گئی، حرام ہو گئی نا وہ۔ ایسا کر کے عورت کو اپنے سے زندگی سے الگ کرتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ ان کا نام تھا، وہ آ کر کے بولی کہ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا، زہار کر دیا، زہار کہتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ نہیں جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے ہمارے حبیب ٹال مت اس بات کو اور بتا کھلم کھلا
جو لوگ بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کے زہار کر کے ماں کہہ دیتے، ماں ہو جاتی کیا ہو؟ بیوی ماں ہو جاتی یا بہن ہوتی، بیٹی ہوتی نہیں ہوتی. اس کو کفارہ دینا ہے، اس کو کچھ سزا دو، اس کے بعد میں اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی. یہ عورت جو حضور سے بول رہی کہ میرا فیصلہ کرو میرا فیصلہ کرو، اور حضور نہیں کر پا رہے ہیں، تو آسمان والا بول رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہے. عورت کا مقام اتنا بلند ہو گیا. سورۃ المجادلہ کی تفسیر آپ پڑھ کر کے دیکھیے. ایک دوسرا واقعہ، عمر فاروق ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ٹھہر کر کے بیان دیتے دیتے بولے بھائی میں سن رہا ہوں، آج 10.5 سال تک خلیفہ تھے عمر فاروق، بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے. کہا کہ بھئی مجھے آج کل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو مہر میں بہت بڑی بڑی رقم دے رہے ہیں، بہت جائیداد زمین دے رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں ایک لمٹ قائم کر دوں، ایک فکس کر دوں، میں ایک اتاس دینا، اس سے زیادہ نہیں دینا بول کے میں کرنا بول کے سوچ رہا ہوں کر کے. ایک عورت وہاں سے آواز کر رہی، اے عمر تم کون ہوتے ہو اس چیز پر پابندی لگانے والے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ان آتیتموہن قنطارا فلا تأخذوا. ایک واد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا ایک مرد اپنی عورت کو دینا چاہتا ہے تو تم اسے پابندی لگانے والے کون ہو؟ تب حضرت عمر کی آنکھیں کھلی، کہا کہ واللہ اخطأ عمر واصابت امرأہ، عمر سے غلطی ہو گئی اور اس عورت نے صحیح کہا. یہ مقام کس نے دیا؟ عورت کو جو بات کرنے، عورت کو ٹوکنے، عورت کو جو ہے اپنے رائے اپنی پکش رکھنے کا اختیار اسلام دیا. اس سے پہلے پوری دنیا میں عورت کی مجال تھی جو بات نہیں کر سکتی تھی کوئی عورت. بہرحال اخطا عمر واصابت امرأۃ. سورہ نساء کی مضامین کی ایک مختصر اور سرسری جھلک بیان کی گئی ہے. اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآنی تعلیمات میں عورت سے متعلق احکام اور حقوق کے تحفظ کی پوری اور مکمل ہدایت دی گئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سورہ نساء کی 58 میں آیت میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو. اس کی تفسیر بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ جب فتح کیے تو مکے کے اندر جو ہے تمام مسلمان داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، اور کعبۃ اللہ کے اندر جو بت رکھے تھے 360 اس کو صاف کیا. تو اس کے بعد میں وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کی چابی جو ہے عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس تھی، ان کو بلا کر کے ان سے چابی لے لی. لینے کے بعد میں کھلایا کعبۃ اللہ کا دروازہ، کعبۃ اللہ کو دھویا، صاف کیا، کہا کہ آج سے یہاں کوئی بت نہیں رکھا جائے گا، بت کی پوجا نہیں ہوگی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ پڑھتے جاتے تھے اور ان بتوں کو صاف کرتے جاتے تھے. اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد میں آپ کے پاس چابی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس حضور کے چچا ہوتے چھوٹے، وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ کعبۃ اللہ کی چابی ہمارے پاس رہے تو اچھا ہے، ہم ہی رکھ لیں گے، ہمارے خاندان میں ہی یہ چیز چلتی رہے گی، کیونکہ بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے نا بھئی. کعبۃ اللہ جس کے اطراف پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بڑے رچاؤ سے آیا ہے اور بڑی عزت اور احترام سے، دنیا کا سب سے پہلا کنسٹرکشن اور بلڈنگ اور ہوئے زمین کی، اس کی چابی ہونا بہت بڑی بات ہے. تو بعد میں عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ بھئی وہ چابی دے دو. کہا چل معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو کہا کہ حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا، کہا کہ لاؤ چابی لاؤ. لیا اور کہا عثمان ابن ابی طلحہ لے بھئی، اور یہ پڑھے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ ان کے خاندان میں ہے، صدیوں سے، سینکڑوں سال سے انہی کے خاندان میں ہے، یہ انہی کے خاندان میں رہے گا، اور آج بھی انہی کے خاندان میں وہ چابی ہے. بادشاہ وقت شاہ سلمان یا محمد ابن سلمان ولی عہد سلطنت بھی چاہے گا تو وہ چابی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ قانون بنا ہے قرآن کے حساب سے کہ وہ چابی امانت ہے اور اسی کے پاس رہے گی. اس کی تفسیر ہے کہ یہ وہ آیت کی تفسیر ہو گئی. بس 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی کہ صاحب مردوں نے، اچھا قرآن مجید میں بھی وہ سورہ نساء میں یہی فرمایا، جو لوگ نیک کام کیے ہیں یقیناً اس کا صلہ ان کو مل کر رہے گا. عورتیں نیک کام کیے ہیں اس کا صلہ ان کو مل کر رہے گا. مرد اگر برا کیے ہیں تو اس کی سزا بھی ان کو ملے گی دنیا میں آخرت میں، اللہ کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں. یا عورتیں بھی اگر برا کی ہیں تو اس کی سزا ملے گی، اللہ کہ وہ توبہ کر لیں یا راضی ہو جائے. اس کے بعد آخر میں سوال یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کی عادلانہ اور منصفانہ تعلیم کیا حکم دیتی ہے؟
اور آج کا مسلمان اسلام کے کن احکام کا پابند ہے اور کن احکام کو نظر انداز کرتا ہے، اور ایسی گمراہی یہود کی گمراہی ہے، گمراہی سے زیادہ مختلف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب الہی کا کچھ حصہ تو تم مانتے ہو اور کچھ حصہ سے انکار کرتے ہو، پھر بتلاؤ کہ تم سے جن لوگوں کا جن کاموں کا یہ حال ہے انہیں پاداش عمل میں اس کے سوا کیا مل سکتا ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب مبتلا ہو جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کا قانون تمہارے کاموں کی طرف سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا۔ بہرحال یہ سورۃ النساء کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی میں آپ کے سامنے آ سکا تو آئندہ جمعہ آئندہ مرتبہ رمضان المبارک سے متعلق رمضان کے ہی مہینے میں آئے گا میرا خیال ہے۔ آئندہ مہینہ بھی کوئی 3 تاریخ کو رمضان شروع ہو رہا ہے اور 2 تاریخ کو جمعہ پڑ رہا ہے، یا اپریل کی 2 تاریخ کو جمعہ پڑ رہا ہے، اس کے بعد میں ایک 7 دن بولے تو یا اپریل کی 9 تاریخ کو رمضان ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس وقت میں آؤں گا یہاں تو رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں، اور خاص کر آج کی سائنس نے جو ثابت کیا ہے کہ روزہ کتنا سائنٹیفک ہے اور کس قدر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اس ایک جاپان کے ایک سائنٹسٹ اور ریسرچ اسکالر کی 30 سال کی محنت کے بعد جو اس نے کہا وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، بشرطے کہ میں آؤں اور صحت مند رہوں، زندہ رہوں اور آپ کے سامنے آؤں۔ رمضان المبارک کی انشاءاللہ اپریل کی 9 تاریخ غالباً پڑے گی نیکسٹ، تو میں نے سوچ رکھا ہے کہ اس وقت رمضان کیا ہے، رمضان کسے کہتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و امن کے ساتھ رکھے، دین و ایمان کے ساتھ رکھے۔ جن حالات جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک میں، خاص کر ہمارے ملک میں ہر دن ایک نئی آفت خاص کر ہمارے لیے آ رہی کہ ہم مسلمان نہیں سمجھ کر، کاش ہم مسلمان بن جاتے تو یہ مصیبتیں دور ہو جاتی۔ مسلمان بن کر کے دکھائیے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اقبال کا یہ شعر کتنا فٹ ہے دیکھیے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہر ایک عزت کرتا تھا ان کی بات سنتا تھا، سب لوگ ان کے سامنے سر نگو تھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے، خوار کا مطلب ذلیل، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن مجید کو چھوڑ دیے۔ قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے چھوڑ دیے، بلکہ قرآن کو ہاتھ لگے سو لوگوں مارنے شروع کر دیے۔ نہیں پڑھنا، قرآن گمراہ ہو جاتی، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب کا دور رکھو، یہ کتاب قرآن پڑھا تو اسی جان سے مار رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ حالات ہونے ہی ہیں۔ اور کل کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی اچھے سنکیت نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔